معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إن يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظم فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا؟ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر طرح کی شان و شوکت، جاہ و جلال، بلندی اور مرتبہ صرف اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اور انگن درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیطان کے مکر و فریب اور اس کے فتنوں سے کیسا بچا جائے، اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد سے ہی شیطان ہمارا دشمن ہے، اسی لیے اس کو ازلی دشمن کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ دشمن ہے جو ہمارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔
جنت کی عیش و عشرت کی زندگی تھی، جس کے مکر و فریب سے، جس کی سازشوں سے، جنت کی خوشحال کی زندگی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو محروم کر دیا۔ اور اس کے بعد سے اس کا ایک چیلنج ہے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کو میں جہنم میں لے جانے کا سبب بنوں گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مغفرت کی دعا قبول فرما لی، اور جنت سے محروم ہونے کے بعد انشاءاللہ پھر دوبارہ وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لیکن روئے زمین پر جو لوگ ہیں، اگر وہ شیطان کے مکر و فریب سے نہیں بچے، شیطان کے چال سے نہیں بچے، اور شیطان کے راستوں سے نہیں بچے، تو ہم جنت سے محروم ہوں گے ہی، لیکن جہنم میں جلنے والے بھی بنیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے ہم کو ہمارے دشمن سے، جو ہمیشہ کا ازلی دشمن ہے، جب تک ہم زندہ ہیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہمارے پاس شیطان آتا ہے۔ کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر شیطان ہمارے پاس نہ آتا ہو اور وسوسہ نہ ڈالتا ہو اور ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرتا ہو۔ ہر ایک راستے سے، ہر ایک جگہ، ہر عمر میں آتا، یہاں تک کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو آ کر چمٹی لیتا ہے، یعنی لوچتا، جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت لوگ کلمہ شہادت پڑھانے والے ہوتے ہیں، تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کلمے کو نہ پڑھو۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کوئی ایسی حالت نہیں جہاں ہماری دشمنی وہ نہ نبھاتا ہو۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس شیطانی دشمن سے ہم ہمیشہ آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں۔ جو میں کام کر رہا ہوں، جو میں بات بول رہا ہوں، جو میں تجارت کر رہا ہوں، جو ایمان میں میرا ایمان ہے، اور جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، عبادات جو کر رہا ہوں، توحید کے اندر اللہ کی وحدانیت پر میں قائم ہوں، ان عبادات کے اندر بھی ہم کو شیطان کے داخل ہونے سے بچنا چاہیے۔ عبادات کے پاس ہر وقت ہمارا پیچھا پڑا ہوا ہے شیطان، لیکن اسی سے ہم غافل ہیں، اور بے دھڑک ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ ہم بڑے سکون میں ہیں، بڑے ایمان میں ہیں، بڑے نیک کام کرتے ہیں، لیکن ان نیک کاموں میں کتنے جگہ ہم کو گرا دیا، گھما دیا، معلوم نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان کیا وعدہ لیتا ہے، قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دینا۔ قال انک من المنذرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے تجھے مہلت دے دیا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں ان لوگوں کے سیدھے راہ پر بیٹھا رہوں گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس کے بعد میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا اور ان کے پیچھے سے حملہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے سیدھے جانب سے حملہ کروں گا، ان کے دائیں جانب سے، وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں جانب سے حملہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، یاد رکھنا ہے اللہ تیرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے۔ اب دیکھو شیطان ہمارے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف ہم کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم معمولی سمجھتے ہیں، بڑے توحید پرست ہیں، اہل حدیث ہیں، شرک سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، خرافات سے بچتے ہیں، یہ سب ہے۔ اس کے باوجود بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہونے کے باوجود گھروں میں بعض دفعہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شیطانی کاموں میں ملوث ہوتی ہیں، اور ان شیطانی کاموں کو عمل کرنے کے لیے ان عورتوں کے پاس شیطان جاتا۔ اب میں تو بیان سنتا ہوں، تقریر سنتا ہوں، آپ کو معلوم ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ اب شیطان بیوی کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، اور کوئی بدعت کا، خرافات کام کرنے کا بیوی کے طرف سے ایک درخواست پیش ہوتی، بھئی یہ کام کریں گے، یہ کام کرے گا، ناجائز معلوم ہے۔ ایک بار بول دیے، دو بار بول دیے، بیوی نہیں سنی، رس گئی، کھانا نہیں کھانا بند کر دیا، میں بولے اس کام کرتے نہیں، ایک بات میری سنتے نہیں۔ اب اچھا عقیدے والا آدمی، اہل حدیث، شرک معلوم، بدعت معلوم، جانتے بھئی ایک بار کروا لیں گے چاہ کو اس کے ساتھ، آدمی کیا ہوتا، عورت کی بات ماننے کے لیے تیار۔ اسی لیے اللہ کے نبی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان کا جال ہے۔ شیطان عورتوں کے پاس جا کر انسان کو، مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہوں پر دیکھیں، شادی بیاہ کے اندر دیکھیں، جتنی عورتیں شرک اور بدعت اور خرافات کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہاں پر مرد نام کے برابر ہوتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ عورتوں کے ذریعے بھی شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، اور ہم کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کیا ہے شیطان کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، جہاں سے مجھے موقع ملتا ہے وہاں سے میں انسان کے اوپر حملہ کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے جگہ پر وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، یاد رکھو بے شک شیطان تمہارے اوپر ڈنک مارتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یاد رکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف قرآن میں فرما دیا۔ دشمن کون بھائی؟ انسانوں میں، جنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطانی صفات کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں تم ہرگز نہ آنا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کسی بھی حالت میں اللہ کے بارے میں تم کبھی دھوکے میں نہیں آنا۔
کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو، یاد رکھو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس دشمن کو دشمن بنا کر رکھو، انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، یاد رکھو وہ شیطان جن لوگوں کو بلاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ جہنم کی طرف بلانا ہے، اور دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا۔ مختلف دھوکے ہیں دنیا کے، اگر ان کی تفصیلات بیان کرتا جاؤں تو بہت زیادہ ہوگا، تو مختصر طور پر یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا دھوکہ مال و دولت کمانے میں ہے، حرام طریقے سے حلال طریقے سے، دونوں طریقے سے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ حلال کو کمزور دکھاتا ہے، ارے کب تک کماتا ہے، کیا ہے، دیکھیے یہ آڑے رستے میں جا، پیسے ہی پیسہ ملتا، چند دن میں مالدار ہوتا، تہائی زندگی کہتی، تھوڑی زندگی ہے، جلدی مالدار ہو جا، گھر بن لے، بنگلہ بن لے، عیش کر نکل جا، یہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے کب تک تو دنیا کے اندر پریشان ہو۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ ایک مثال میں دیا ہوں، ایسے مثالیں ہر چیز میں آپ تلاش کریں، غور کریں، فکر کریں، جہاں غلط ہو رہا ہے، غلط کی طرف ہمارا ذہن ملوث ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ ہمارے پاس شیطان آ چکا ہے اور غلط راستے کی طرف ہم کو ابھار رہا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابلیس یدعو عرشہ علی الماء، بے شک ابلیس شام کے وقت ایک عرش پانی پر بچھاتا ہے، اور جتنے بھی زمین میں پھیلے ہوئے شیاطین ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیاطین اس عرش کے پاس جمع ہوتے ہیں، ابلیس کے پاس جمع ہوتے ہیں، ہر ایک سے سوال کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ہر کوئی جو ہے الگ الگ سبب بتاتا ہے، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ فتنہ مچایا ہوں، میں وہ فتنہ مچایا ہوں، مختلف فتنے گناتے ہیں۔ لیکن ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے بہت بڑا فتنہ کیا ہے جو ان سب نے نہیں کیا۔ تو وہ ابلیس پوچھتا ہے کیا کیا؟ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں فتنہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے؟ شاباشی دیتا، ہاں تو سب سے بڑا کام کیا۔ کیوں؟ اگر دوسرے کام جتنے بھی ہیں وسوسے پہلے اور غلط کرے تو ایک اکیلا آدمی اپنے اوپر ہوگا، لیکن میاں بیوی کے درمیان میں اگر اختلاف پیدا کر دے تو ادھر سے 7 پیڑھی ادھر سے 7 پیڑھی دشمنی شروع ہو جاتی۔ انہیں ہماری بچی کو چھوڑا، ماں باپ ناراض، ساس سسر ناراض، ادھر سے اس کے بعد ساس سسر کے بھائی بہن، اور ایسے گنتے جاؤ۔ اسی طریقے سے ادھر سے نوشے کی طرف کے جتنے رشتہ دار ہیں، چاہے آپس میں ماموں پھپھو کی بچی کو بھی کیوں نہ کیے ہوں، ادھر ماموں کے تمام رشتہ دار برے، ادھر پھپھو کے تمام رشتہ دار برے، کتنے فتنہ ہو گیا، لمبا فتنہ۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے درمیان میں لڑی جھگڑے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحم جو قطع تعلقی ہے، جو رشتے کو جوڑنا ہے، وہ عرش کے ساتھ ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قطع تعلق کرتا ہے اس کی روزی بھی چھین لی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو رشتہ داری کو نبھاتا ہے اس کی روزی روٹی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، کتنے نقصانات اور کتنے فائدے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے سے اور توڑنے سے، اس کا حساب لگاؤ۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی بھی کس میں آتی ہے؟ رشتہ داری کو توڑنے میں۔ تو اس لیے آپ اگر اپنی رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں بھائیوں سے، بہنوں سے، تو فوراً کا فوراً آپ اندازہ لگا لو کہ ہمارے پیچھے بڑا شیطان لٹکا ہوا اٹکا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم اپنی رشتہ داری کو کسی نہ کسی لحاظ سے انشاءاللہ جو ہے جوڑے رکھنے کی کوشش کریں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اور ایسے ہی وَمِنْ هُنَا جَاءَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
دقیقاً واضحاً فی بیان حقیقت مکر الشیطان. یاد رکھو مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء. اے ایمان والو تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ جو لوگ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں شیطان سب سے پہلے تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، والمنکر، منکرات کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور رحم نہ ہوتا ما زکا منکم من احد، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی آدمی بے حیائی کے اور برائی کے چیزوں سے نہ بچ پاتا. شیطان اتنا زیادہ ہمارے لیے راستے بے حیائی کے کاموں کے لیے، منکر کاموں کے لیے، گندے کاموں کے لیے راستہ اتنا ہموار کر کے رکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر میرا فضل اور میری رحمت بندوں کے ساتھ نہ ہوتی تو ہر آدمی یہ برائیوں کے اندر پھنس گیا ہوتا. اور وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اس شیطان کے فریب سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. فالشیطان لا یأمر بالفحشاء فجأة، یاد رکھو شیطان ایک دم جو ہے زناکاری کا حکم نہیں دیتا. ارے ایک دم سے جاؤ بچی سے یا عورت سے زنا کر لے، نہیں، پہلے جو ہے آہستہ سے لے جاتا. ارے اسے کیا مجبوری ہے کہ کیا نہیں کی، اس کی مجبوری میں مدد کریں گے، اس کی پریشانی میں دور کریں گے، پڑوسی ہے کچھ دیں گے. اس کے بعد جاتے 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 دوستی کرتے کرتے یہاں تک کہ شیطان ہمارے پاس اور اٹھ کے پاس آتا ہے اور برائی پر لگاتا ہے. تو اس لیے شیطانی عمل کو اور برائیوں کو معمولی نہ جانے، کیونکہ شیطان ہمارے پاس دھیرے دھیرے آتا ہے. اسی لیے اسلام میں شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے جتنی بھی برائیاں ہیں ان برائیوں کے قریب نہ جانے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو تم زنا کے قریب نہ جانا. قریب کہا کیوں؟ نعوذ باللہ، اگر نظروں سے ہی کسی کو دیکھ لیں، پہلی نظر باپ، دوسری نظر شیطان کی ہو جاتی اور وہاں سے شروع ہوتا، ارے کیا میں دیکھتا ہوں اتنا ہی اور کیا. لیکن اس کے بعد ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتے 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 اتنا پختہ کر دیتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی حالت میں اس عورت کے پاس میں جاؤں، نعوذ باللہ اس سے میں برائی کر پاؤں. اتنا پختہ بناتا. کیوں؟ اگر شروع میں ہم نہ چھوڑیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر اگر بھول چک پڑ جاتی ہے تو چھوڑ دو، اللہ معاف کر دیا. لیکن دوسری نظر تیسری نظر سے اگر تاکتے ہیں تو سمجھو کہ شیطانی نظر سے تم تاک رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کچھ برائیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مختلف آیات میں ذکر فرمایا ہے. ان میں سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچا جا سکے. سب سے پہلا ہے وسوسہ. وَهَذَا الْأُسْلُوبُ هُوَ الَّذِي اسْتَخْدَمَهُ مَعَ انبیاء علیہ السلام. پہلا شکار جو ہے وہ ہتھیار کیا ہے؟ وسوسہ. وسوسے کے ساتھ داخل ہوتا. یہ وسوسہ ایسا ہے جس سے انبیاء بھی بچ نہیں پائے. مشہور واقعات ہیں. جو حج کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا شیطان، بتایا کہ تم جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے. اور جب وہ آگاہ ہو گئی تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان جاتا. تم جانتے ہو کو تمہارے باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس طرح سے شیطان انبیاء کرام کے پاس بھی آتا ہے. وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو گھروں کو برباد کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اہم
اور اچھے دوستوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، بھائی بھائی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ وسوسہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو اپنے دل میں ہرگز نہ لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةٍ خُلْدٍ۔ آدم علیہ السلام کے پاس جب شیطان گیا تو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ارے وہ جو درخت تم دیکھ رہے ہو یہ وہ درخت کا پھل ہے، اگر تم اس کو کھا لو گے تو یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ دولت تمہارے لیے ہمیشہ ہوگی، اس کو کھا لو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک رکھا آدم اور حوا علیہ السلام کے پاس۔ وہاں پر بھی حوا علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور حوا علیہ السلام کی نیت اور آدم علیہ السلام کی نیت وہاں پر بدلتی ہے۔ تو اس طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں میں برائی کے وسوسے کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ تو اس لیے جب بھی غیر اسلامی بات ہے، غیر اسلامی رواج ہے اور حرام ہے تو ہمارے دل کے اندر اس کام کو کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو سمجھو کہ ہمارے پاس شوق دلانے کے لیے شیطان آ کر بیٹھا ہے۔ تو اس شیطان کو پہلے دور کرو، اس وسوسے کو دور کرو اور ثابت قدمی کے ساتھ شیطان سے مقابلہ کرو۔ اور فرمایا فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اور جیسے ہی انہوں نے کھا لیا تو جنت کی نعمتیں ان سے جاتی رہی، جنت کا لباس جاتا رہا، یہاں تک کہ شرم کے مارے پتوں کو انہوں نے لپیٹنا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کر لیا اور ہدایت دے دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو بھی برائی کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی مسلم کی ایک حدیث ہے، ان ابا ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا و کذا حتی یقول له من خلق ربک فاذا بلغ ذلك فلیستعذ باللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کے تعلق سے فرمایا کہ بعض دفعہ تمہارے پاس شیطان آتا ہے اور سوالات اٹھاتا ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے، فلاں کو کس نے، یہاں تک کہ شیطان یہ سوال بھی تمہارے دلوں میں اجاگر کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ جیسے ہی تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سمجھ جانا کہ شیطان یہ بات ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈال کر پیدا کرتا۔ اب جو لوگ مختلف طرح کے فتنے کے لوگ ہیں، اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو کھلا آزاد چھوڑ دیتے ہیں اور ہر سوال کا جواب مانگتے ہیں، بھائی اسلام میں تو ہر سوال کا جواب ہے، یہ سوال کا جواب دو، یہ سوال کا جواب دو، یہ سوال کا جواب دو۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہے، دینا بھی ضروری نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ انسان کی طاقت، اس کی مقدار ایک حد تک ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ شیطان نے سوال کیا، ابلیس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ تو اللہ نے جواب نہیں دیا۔ جواب دینا ضروری نہیں، حالانکہ اس کے سووں کے جوابات ہیں، لیکن اس کی گھمنڈ اور اس کی سرکشی اتنی بلند ہو چکی ہے کہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جس آدمی کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، سمجھو کہ
وہ ابلیس کی ایک صفت اس کے اندر آئی ہے۔ اور گھمنڈ اور تکبر کا معنی یہ ہے کہ آدمی حقیقت کو، سچائی کو چھپا کر کے جھوٹ کو اجاگر کرنا چاہتا۔ تو اس لیے وسوسہ انسان کو تکبر کے اندر پہنچا دیتا ہے، اور تکبر انسان کو کفر کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو برائیوں میں سب سے ناپسند برائی کون سی ہے شرک کے بعد؟ وہ گھمنڈ اور تکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات نسیان، بھول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی تم اگر کوئی چیز بھول جاتے ہو تو شیطان کے جانب سے ہوتا ہے۔ جب تم کو کوئی بات یاد آ جائے تو گمراہ لوگوں کے ساتھ اور ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رہنا۔ بعض دفعہ آدمی کوئی چیز میں بھول جاتا ہے شیطان کی طرف سے، تو ہم کو پتہ چل گیا کہ میں غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، غلط لوگوں میں رہ رہا ہوں، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا وہ خود بخود معلوم کرے اور اس برائی کو پہچانے، اور اس بھول چک جو اس سے ہو گئی ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے اس سے دور ہو جائے۔ اور تیسری چیز تحرش، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والفحشاء، لوگوں میں فتنہ اور فساد، جھگڑے کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک شیطان تمہارے درمیان میں عداوت اور بغض کو پھیلانا چاہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کسی کے لیے عداوت ہے، کسی کے لیے حسد ہے، دشمنی ہے، تو سمجھو کہ وہ شیطان کی صفت ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بغض کسی سے نہ رکھیں، عداوت کسی سے نہ رکھیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ آدمی ہم کو ناپسند ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بغض رکھنے سے کیا ہوتا ہے، جب بھی اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ناپسند ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دشمن الگ ہے، دوست نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ بغض سے کیا ہوتا ہے، سامنے والے کو، بھائی کو دیکھیں گے، ماں کو دیکھیں گے، بیوی کو دیکھیں گے، بچوں کو دیکھیں گے، اگر ہمارے دلوں میں نفرت اور بغض رکھ لیے ہیں تو زندگی بھر وہ چلتا رہے گا، برائی بڑھتی جائے گی، ختم نہیں ہوگی، اور اس سے بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغض کسی سے نہ رکھا جائے۔ نا بناوٹ ہے الگ بات ہے، سلام کلام چلتے رہنا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی بہت سارے باتیں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ شیطان کی طرف سے، شیطان تم کو ڈراتا ہے کس چیز سے؟ بھوک سے، پیاس سے، اور مختلف چیزوں سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یاد رکھو شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ حکم دیتا ہے فحاشی کرنے کا، برائی کرنے کا۔ ایک طرف غربت سے ڈرا، ارے تیرے پیسے ہو جاتے ہیں کہ زکوٰۃ دیا تو، خیرات کرے تو، لوگوں کو کھلائے پلائے تو غریب ہو جاتا، فلاں ہے۔ دوستی کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مساجد کو خرچ کرنے کے لیے، مدارس کو خرچ کرنے کے لیے آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی یہ نیک کام کروں، لیکن شیطان آ کر ڈراتا، ارے یہ کام نہیں کرنا، یہ پیسہ ہے، کل ملتا نہیں ملتا معلوم نہیں، کل رہتا نہیں رہتا معلوم نہیں، کل بیمار پڑ گیا تو کیا ہوتا، بڑی بیماری آ گئی تو کیا ہوتا، تو دیکھنے والا کون نہیں، پوچھنے والا کون۔ اس طریقے سے شیطان ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر پیسوں کے لیے ڈراتا ہے، لیکن برائی میں خرچ کرنے کے لیے، اسراف میں خرچ کرنے کے لیے شیطان اکساتا ہے، ارے تیرے مزے کے لیے ہے، تیرا پیسہ دیے نہیں ہے تو اور کس کے لیے، جا عیش کر، عشرت کر۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ایسے بہت سے باتیں ہیں جو شیطان ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے وسوسے، اور اسی طریقے سے شیطان کے مختلف راستے ہیں۔ اسی طرح سے فقر سے، غربت سے ڈراتا ہے، اسی طریقے سے زناکاری کی طرف ابھارتا ہے، اس کے راستے ہموار کرتا ہے، اور شیطان قسم کھا کر بیٹھا ہے کہ اللہ تیرے بندوں کو میرے ساتھ جہنم کے اندر لے آ کر رہوں گا، ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اس طرح سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے مخلص بندے ہوں گے، جو خالص نیک بندے ہوں گے، میرے لیے ایمان لے کر آئے ہوں گے اور میرے راستے پر چلنے والے بندے ہوں گے، ان بندوں پر تیرا
تو ان پر کسی بھی طرح سے مسلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچا رکھا ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں ایک بات بتاتے ہوئے، امریکہ کے اندر یہ کالا جادو کرنے والی ایک عورت بہت مشہور تھی، اس کا نام کچھ ابھی اخبارات میں بھی آیا ہوا تھا۔ تو کالا جادو کرنے والی ہر انسان پر، ہر مذہب کے لوگوں پر کی ہے، لیکن جب وہ عورت ایک نمازی پر کالا جادو کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ کئی مرتبہ میں کوشش کرنے کے باوجود ایک نمازی مسلمان آدمی پر میں جادو نہیں کر پائی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں کسی بھی آدمی پر جادو کرنا آسان ہے، لیکن ایک ایمان والے نمازی مسلمان پر میں جادو کر نہیں سکی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے ذکر، شام کا ذکر، صبح میں آیت الکرسی اور قل کے سورے، شام میں آیت الکرسی اور قل کے سورے اور مختلف دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اور صبح و شام ہم ذکر کرتے ہیں تو شیطان کے تمام فریب سے، جادوگر کے جادوگروں سے، کالے جادو سے، ہر جادو سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، شیطان کسی نیک، مخلص اور نمازی پر کبھی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، شیطان کے تمام راستوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے تمام چالوں سے اور راستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بنانے والوں پر اور اس مسجد کو وقف کرنے والوں پر اور اللہ کا نام اس طرح سے روشن کرنے والوں پر اللہ ان کی اس دنیا میں بھی ان کو دن دگنی رات چوگنی اے اللہ نفع بخشنا، ان کی بیماریوں کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کے گھروں کے اندر برکتیں نصیب فرما، ان کے آل اولاد کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، اس جیسا گھر ان کو اللہ تو جنت میں نصیب فرما، ان سب کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جو لوگ بھی قرض دار ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو سہولیات نصیب فرما، اور ہندوستان کے اندر اور مختلف ممالک میں، فلسطین میں جہاں جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما، اے اللہ دشمنوں کو اس دنیا سے نیست و نابود فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی برائی کے راستے میں جاتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحيي فينا الآمال، نزرع قيما نمحي جهلا، للجنة نسعى برضا، ولكي لا ننظر